السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ سمینہ وقار اور نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے گزشتہ ماہ ترسیلات زر میں اضافے پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ریکارڈ اضافہ سرمایہ کاروں اور کاروباری برادری کی جانب سے عوام دوست بجٹ پر اعتماد کا مظہر ہے۔ پاکستان مسلم لیگ قاف کے پارلیمانی وفد نے متوازن بجٹ پیش کرنے پر وزیر اعظم اور ان کی معاشی ٹیم کو سراہا ہے۔ وزیر خزانہ نے آج اسلام آباد میں بعد از بجٹ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 2025-26 کے بجٹ میں ملکی برآمدات میں مسابقت کے رجحان میں اضافے کے لیے ٹیکس اصلاحات کا تصور پیش کیا گیا ہے۔ زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے پائیدار اور قومی ترقی کے فروغ کے مقصد کے لیے بجٹ میں کیے گئے اقدامات کو سراہا ہے۔ ریلوے کے وزیر نے کہا ہے کہ 155 ریلوے اسٹیشنز اس سال کے آخر تک شمسی توانائی پر منتقل کر دیے جائیں گے۔ حجاج کرام کو سعودی عرب سے واپس لانے کے لیے بعد از حج پروازیں شروع ہو گئی ہیں۔ لندن میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین کی قیادت میں پاکستان کے سفارتی مشن نے دیرینہ مسئلہ کشمیر کے حل میں مدد دینے میں آمادگی ظاہر کرنے پر امریکی صدر کا خیر مقدم کیا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے چیف نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کو اہم شراکت دار قرار دیا۔ دفتر خارجہ نے برسلز میں ذرائع ابلاغ کے ساتھ گفتگو کے دوران بھارتی وزیر خارجہ کے غیر ذمہ دارانہ بیانات کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ محصور غزہ میں اسرائیلی فوج نے مزید 38 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ اہم خبروں کا خلاصہ آپ تک پہنچا اور اب بڑھتے ہیں تفصیل کی جانب۔ پہلے سمینہ وقار۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے گزشتہ ماہ کے دوران ترسیلات زر میں اضافے پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ آج ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ رواں مالی سال ترسیلات زر میں 34.9 ارب ڈالرز موصول ہوئے، جو کہ پچھلے مالی سال کے مقابلے میں 28.8% زائد ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ صرف مئی 2025 کے دوران ترسیلات زر میں 3.7 ارب ڈالرز موصول ہوئے، جو گزشتہ سال مئی کے مقابلے میں 13.7% زیادہ ہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ترسیلات زر میں اضافہ حکومت پاکستان کی معاشی پالیسیوں پر سمندر پار پاکستانیوں کے بڑھتے ہوئے اعتماد کا ثبوت ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ حکومت کے معاشی اقدامات اور اگلے مالی سال کے لیے عوام دوست بجٹ ملک کے روشن مستقبل کی نوید ہیں۔ شہباز شریف نے قومی معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے اپنی اقتصادی ٹیم کی کوششوں کو سراہا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اسٹاک مارکیٹ کی تاریخ کی بلند ترین سطح 1,24,000 پوائنٹس پر پہنچنے پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان سرمایہ کاروں اور کاروباری برادری کے عوام دوست بجٹ پر اعتماد کا اظہار ہے۔ انہوں نے کہا کہ بجٹ میں عام آدمی پر کوئی اضافی ٹیکس نافذ نہیں کیا گیا ہے اور تنخواہوں میں اضافے اور ٹیکسوں میں کمی سے تنخواہ دار طبقے کو ریلیف فراہم ہوگا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملکی معاشی ترقی کا سفر شروع ہو گیا ہے اور اب ہم سب کو عام آدمی کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اقتصادی ٹیم کی انتھک کوششوں کی بدولت مہنگائی میں کمی، غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر، ترسیلات زر اور برآمدات میں اضافہ ممکن ہوا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کا دیوالیہ ہونے سے بچنا اور اقتصادی استحکام اور ترقی کا آغاز کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقتصادی ٹیم کی انتھک محنت اور پاکستان کے قومی مفادات کو ترجیح دینے کے ذریعے مثالی اقتصادی استحکام کے حصول کو تاریخ میں سنہری حروف میں یاد رکھا جائے گا۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی اور انسانی وسائل کی ترقی کے وزیر چودھری صالح حسین کی قیادت میں پاکستان مسلم لیگ قاف سے تعلق رکھنے والے اراکین قومی اسمبلی کے وفد نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ وفد میں ارکان قومی اسمبلی چودھری حسین الہی، محمد الیاس چودھری اور محترمہ فرخ خان شامل تھے۔ انہوں نے مالی سال 2025-26 کا وفاقی بجٹ پیش کرنے پر وزیر اعظم اور ان کی ٹیم کی تعریف کی اور معاشی ترقی اور عوامی فلاح و بہبود کے تمام اقدامات میں اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ وفد نے بات چیت کے دوران ملک کی ترقی اور عوامی بہبود کو فروغ دینے میں ملک کی عسکری اور سیاسی قیادت کی انتھک کوششوں کو سراہا۔
انہوں نے بھارت کے ساتھ حالیہ کشیدگی کے دوران مثالی قیادت اور عالمی سطح پر پاکستان کا وقار بلند کرنے پر وزیر اعظم کی تعریف کی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کل متحدہ عرب امارات کا سرکاری دورہ کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزراء اور دیگر سینئر افسروں پر مشتمل اعلیٰ سطح کا وفد وزیر اعظم کے ہمراہ ہوگا۔ وزیر اعظم متحدہ عرب امارات کی قیادت کے ساتھ اعلیٰ سطح کی ملاقاتوں سمیت متحدہ عرب امارات کے صدر اور ابوظہبی کے حکمران شیخ محمد بن زید ال نہیان کے ساتھ دو طرفہ ملاقات کریں گے۔ اعلیٰ سطح کی ان ملاقاتوں میں باہمی دلچسپی کے دو طرفہ، علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ دفتر خارجہ کے ترجمان شفقت علی خان نے ایک بیان میں کہا کہ وزیر اعظم کا دورہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان دیرینہ برادرانہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے، اقتصادی تعلقات کو وسعت دینے اور کثیر جہتی تعاون بڑھانے میں معاون ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ دورہ باہمی مفاد پر مشتمل تصویراتی شراکت داری، باہمی دلچسپی کے مختلف شعبوں میں موجودہ تعاون کو فروغ دینے اور دو طرفہ دوستانہ تعلقات مزید مستحکم کرنے کے لیے نئے مواقع کی تلاش کے مشترکہ عزم کا مظہر ہے۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میرٹ نے آج اسلام آباد میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات کی۔ انہوں نے پاک برطانیہ دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے کثیر جہتی فورمز بالخصوص اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں تعاون پر بات چیت کی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ پاکستان کی تجارت اور صنعتی پالیسی کو عالمی معیارات کے مطابق بنانے میں محصولات کی شرح کو حقیقت پسندانہ بنانا ایک بڑا اور اہم قدم ہے۔ آج اسلام آباد میں بعد از بجٹ نیوز بریفنگ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بجٹ 2025-26 میں پاکستانی برآمدات میں مقابلے کا رجحان بڑھانے کے لیے اقدامات شامل ہیں۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ ڈھانچہ جاتی اصلاحات کی جانب ایک بڑے اقدام کے طور پر وفاقی حکومت نے کل 7,000 ٹیرف لائنز میں سے 4,000 اضافی کسٹمز ڈیوٹیز کا خاتمہ کیا ہے اور مزید 2,700 ٹیرف لائنز پر ڈیوٹی کم بھی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اقدام ٹیرف کے نظام کو سادہ بنانے میں مرحلہ وار منصوبے کی شروعات ہے، جس کا ہدف ٹیرف کی اوسط شرح صرف 4% ہے۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ یہ ڈھانچہ جاتی اصلاحاتی عمل ہے جو گزشتہ 30 برسوں سے نہیں کیا گیا۔ پالیسی تبدیلی کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہزاروں ٹیرف لائنز پر کسٹمز ڈیوٹی میں کمی اور خاتمہ معیشت میں سرمایہ اور انسانی دونوں وسائل کے لیے مزید مؤثر فنڈز مختص کرنے کے قابل بنائے گا۔ انہوں نے کہا کہ وسیع تر مالیاتی اقدامات کا مقصد خصوصاً تنخواہ دار افراد اور درمیانے درجے کے کاروبار کے لیے مساوات اور پائیداری کو یقینی بنانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے مالی رکاوٹوں کے باوجود تنخواہ دار طبقے کو ممکنہ حد تک سہولت دی ہے۔ وزیر خزانہ نے کاروباری ماحول کو بہتر بنانے کے لیے حکومت کا عزم ظاہر کرتے ہوئے درمیانے درجے کے کاروبار پر سپر ٹیکس میں مرحلہ وار کمی کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے تعمیرات اور زرعی شعبے میں متعدد اصلاحات کا اعلان کیا ہے، جس کا مقصد کاروباری اخراجات میں کمی، سستے گھروں کی فراہمی اور چھوٹے کسانوں کی قرض تک رسائی یقینی بنانا ہے۔ انہوں نے زراعت کو ترقی کے بنیادی عنصر کی حیثیت دینے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا، جس میں ڈیری اور لائف سٹاک پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے جو GDP کا 60% ہے۔ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے معیشت مستحکم کرنے اور عوامی فلاح و بہبود یقینی بنانے کے لیے حکومت کے دانشمندانہ اقدامات کو سراہا ہے۔ اس حوالے سے ڈائریکٹر پاکستان اسٹاک ایکسچینج احمد چنوئی نے اپنے خیالات کا اظہار اس طرح کیا۔ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے اور جو مسودہ ہمارے سامنے آیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بڑا پازیٹیو ہے اور اس میں بہت سارے اسپیکٹس کو جو ہے وہ کور کیا گیا ہے، اور آئندہ مالی سال کا جو بجٹ ہے اس کا جو گروتھ ریٹ رکھا گیا ہے وہ تقریباً 4.5% رکھا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں بڑا ریئلسٹک دیا گیا ہے، اور اس ریئلسٹک میں اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ وفاقی ملازمین کا بھی مناسب طریقے سے جو ہے وہ اضافہ ہو، پینشن کو بھی جو ہے وہ سیکیور کیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ جو اکنامک اصلاحات کی گئی ہیں ان میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری اکنامک اصلاحات جو ہیں وہ ہماری بہتری کے لیے ہیں۔ اس میں بجٹ کلیکشن جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا، ریونیو کلیکشن بہت اچھا ہو جائے گا، اور آگے آنے والے دنوں میں یہ پروگریسو بجٹ ہے۔ صدر فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ریحان نسیم نے بجٹ کو عوام دوست قرار دیا۔ کل بجٹ پیش ہوا ہے، اس میں جو ہمیں کچھ بہتری نظر آئی وہ سب سے زیادہ نظر آئی ہے جو ہمارے سیلریڈ کلاس ہے،
اس کے لیے، اور ان کے لیے ٹیکسز میں بھی کمی کی گئی ہے اور ان کی سیلریز بھی بڑھائی گئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک احسن اقدام ہے. دوسرا جو بیٹر انہوں نے کیا ہے کہ کنسٹرکشن سائڈ جو کہ کافی ڈپرائیوڈ ہو گیا تھا ایشو، اور ہمارا بہت سارا جو پیسہ تھا وہ فلی ہو گیا تھا دوسرے ملکوں میں، تو اس حوالے سے بڑا اچھا اقدام کیا ہے کہ اس کے اوپر ٹیکسز کی کمی کی گئی ہے. میں اب امید کرتا ہوں کہ ہمارے اوورسیز پاکستانی واپس پیسہ لائیں گے، واپس انویسٹ کریں گے پاکستان کے اندر پراپرٹی سائڈ پہ. ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں بہتر ہوئیں، جس طرح ہمارے آرم فورسز کا بجٹ بڑھایا گیا، اس کے اندر میں سمجھتا ہوں بڑا اچھا اقدام ہے. اور سب سے بڑھ کر جو ہماری ڈیمانڈ تھی کہ نان فائلر کے اوپر ٹیکسز کو انہوں نے بڑا ہائی کیا، اور اب ان پہ کافی سارا بین ہے، ان کے اوپر مزید شکنجا کسا جائے گا، اور یہ بڑا اچھا اقدام ہے. صدر انجمن تاجراں بہاولپور خرم سلیم نے بجٹ میں عوام کو دی جانے والی مراعات کو سراہا. بہت مناسب اور متناسب بجٹ پیش کیا گیا. اس حالات میں میرا خیال ہے اس سے بہتر بجٹ پیش نہیں کیا جا سکتا تھا، اور جن شعبوں کو بھی دیکھا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہتر طریقے سے دیکھا گیا ہے. اور جس شعبے میں چاہیے تھا حکومت کو کہ وہ بجٹ کو بڑھائے، تعلیم کے اور صحت کے شعبے میں خصوصی طور پر، دفاعی شعبے کے اندر انشاءاللہ تاجر کمیونٹی اپنی پوری کوشش کرے گی کہ حکومت کے اس بجٹ میں حکومت کا ساتھ تعاون کرے، حکومت کا ساتھ دے. صدر کوئٹہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری محمد ایوب نے بجٹ کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار ان الفاظ میں کیا. حکومت کی جانب سے وفاقی ملازمین کے تنخواہوں میں 10% اور پینشنرز کے ادائیگیوں میں اضافے کو ہم معاشرتی تحفظ کے لیے ایک حوصلہ افزا قدم سمجھتے ہیں. 1000 ارب روپے کے ترقیاتی فنڈ کی مختصی ایک واضح ترقیاتی سمت کی نشاندہی کرتا ہے. FBR کا 14,131 ارب روپے کا ٹیکس ہدف ایک بڑا مگر قابل حصول ہدف ہے. ہم FBR کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ ان کے ٹیکس وصولی سے عوام کو فائدہ پہنچے گا. ہم وزارت تجارت کے ٹیکس ریفارم، ٹیرف ریفارم کے پیکج کا خیر مقدم کرتے ہیں، جس میں اضافی کسٹم ڈیوٹی ٹیکس کا خاتمہ، ریگولیٹری ڈیوٹی کا مرحلہ وار خاتمہ، اور 4 کسٹم ڈیوٹی سلیبس کی پالیسی، اور زیادہ سے زیادہ کسٹم ڈیوٹی کے حد 15% مقرر کرنا. یہ ایک خوشائند بات ہے. یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں. وزیر ریلوے حنیف عباسی نے کہا ہے کہ رواں مالی سال کے اختتام تک 155 ریلوے اسٹیشنز کو شمسی توانائی پر منتقل کیا جائے گا. انہوں نے آج لاہور میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ وہ ملک بھر کے تمام مسافر اور ریلوے پلوں کا معائنہ کریں. وفاقی وزیر نے کہا کہ مسافروں کی سہولت کے لیے لاہور ریلوے اسٹیشن پر ایسکیلیٹرز کو رواں ماہ فعال کر دیا جائے گا. حجاج کرام کو سعودی عرب سے واپس لانے کے لیے بعد از حج پروازیں شروع ہو گئی ہیں. 307 حجاج کرام کو لے کر پہلی پرواز آج اسلام آباد پہنچی. وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے ہوائی اڈے پر حجاج کرام کا استقبال کیا. 147 حجاج کو لے کر ایک اور بعد از حج پرواز PA 473 آج لاہور پہنچی. پنجاب کے وزیر صحت خواجہ عمران نذیر نے حجاج کا پرتپاک استقبال کیا. حجاج نے رواں برس حج کے شاندار انتظامات کو سراہا اور پاکستانی اور سعودی حکومتوں کا شکریہ ادا کیا. پاکستان نے پائیدار ترقی کے اہداف اور روزگار کی قومی حکمت عملیوں کے مطابق پیشہ ورانہ تحفظ اور صنفی مساوات سمیت محنت کشوں کے حقوق کو بڑھانے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے. اس عزم کا اظہار سیکریٹری اوورسیز پاکستانیز اینڈ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ندیم اسلم چودھری نے جنیوا میں 113ویں انٹرنیشنل لیبر کانفرنس کے موقع پر ڈائریکٹر ILO بیٹر ورک کنٹری پروگرام روپائنر کی قیادت میں وفد سے ملاقات میں کیا. انہوں نے گارمنٹس اور ٹیکسٹائل کے شعبوں میں مزدوری کے بہتر معیار کی حمایت میں بیٹر ورک پروگرام کی توسیع کا خیر مقدم کیا. انہوں نے کہا کہ یہ پروگرام پاکستان کی قومی ترجیحات، خاص طور پر لیبر انسپیکشن ریفارمز، ڈیسنٹ ورک کنٹری پروگرام اور بین الاقوامی لیبر کنونشنز کے تحت وعدوں سے ہم آہنگ ہے. پاکستان میں سویڈن کی سفیر نے امور خارجہ کے ایڈیشنل سیکرٹری محمد ایوب سے آج اسلام آباد میں ملاقات کی. سفیر نے انہیں ایک یادگاری شیلڈ اور اسلام آباد میں سویڈن کے سفارت خانے کی جانب سے شائع کی جانے والی کتاب سویڈن اور پاکستان کی شراکت داری کے 75 سال پیش کی. اس کتاب میں اہم سنگ میل تاریخی دوروں اور عوامی روابط کا تذکرہ کیا گیا، جن سے گزشتہ 7.5 عشروں میں دو طرفہ تعلقات کو فروغ حاصل ہوا. کتاب میں پاکستان کی ترقی کے سفر میں سویڈن کی کمپنیوں، NGOز اور افراد کے قابل قدر کردار کو بھی اجاگر کیا گیا.
پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور اعلیٰ سطح کے پارلیمانی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری نے امریکی وزارت خارجہ کے حالیہ بیان کا خیر مقدم کیا ہے، جس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے دور حکومت کے دوران دیرینہ مسئلہ کشمیر حل کرنے میں مدد دینے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ آج لندن میں وفد کے دیگر اراکین کے ہمراہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ کا متعدد بار بیان اس بات کا عکاس ہے کہ وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان امن قائم کرنے کے خواہش مند ہیں۔ تاہم انہوں نے اس بات پر افسوس ظاہر کیا کہ بھارتی حکومت صدر ٹرمپ کے امن کے لیے مثالی اقدام کو سبوتاژ کرنا چاہتی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پاکستان مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے خطے میں امن قائم کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے جموں و کشمیر سمیت تمام تنازعات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان امن بین الاقوامی برادری کے مفاد میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی بیانیہ اور پروپیگنڈا جھوٹ پر مبنی ہے، جبکہ پاکستان سچ اور امن کا حامی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ دہشت گردی بھارتی خارجہ پالیسی کا ہتھیار ہے اور واضح کیا کہ بھارت نے دنیا بھر میں سکھ رہنماؤں کو نشانہ بنایا ہے۔ پاکستان نے برسلز میں ذرائع ابلاغ سے گفتگو کے دوران بھارتی وزیر خارجہ کے غیر ذمہ دارانہ بیانات کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ دفتر خارجہ نے آج ایک بیان میں کہا کہ اعلیٰ سفارتکاروں کی بات چیت کا مقصد کشیدگی کو ہوا دینے کے بجائے امن و ہم آہنگی ہونا چاہیے۔ ایک وزیر خارجہ کا لب و لہجہ اس کے اعلیٰ منصب سے مطابقت رکھتا ہو۔ بیان میں کہا گیا کہ بھارت کی پاکستان کے خلاف مسلسل ہرزہ سرائی نہ تو اس کی سرحد پار دہشت گردی کی سرپرستی کو چھپا سکتی ہے اور نہ ہی بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں ریاستی ظلم و جبر پر پردہ ڈال سکتی ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ بھارت اپنے حالیہ جارحانہ اقدامات کا جواز پیش کرنے کے لیے گمراہ کن اور من گھڑت بیانیاں دینے سے بھی باز رہے۔ پاکستان پرامن بقائے باہمی مذاکرات اور سفارتکاری پر یقین رکھتا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کسی بھی جارحیت کے خلاف اپنی خود مختاری کا دفاع کرنے کے عزم پر کاربند ہے، جس کا ثبوت گزشتہ ماہ بھارت کے حملوں کے جواب میں دیا گیا۔ دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کے خلاف ناکام مہم جوئی کے بعد بھارت کے بیانیے سے مایوسی واضح طور پر عیاں ہے۔ بھارتی رہنماؤں کو اچھی طرح معلوم ہو چکا ہے کہ انہیں اپنی گفتگو کے معیار کو بہتر بناتے ہوئے پاکستان سے مخاصمت کو اپنے دل سے نکال دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ تاریخ یہ دیکھے گی کہ کس نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور کس نے زیادہ واہ ویلا کیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل مائیکل ایرک گوریلک نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کو اہم شراکت دار قرار دیا ہے۔ امریکی سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی میں اظہار خیال کرتے ہوئے جنرل کوریلا نے کہا کہ پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف مثبت اور فعال کردار کی پوری دنیا معترف ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان کی شراکت داری انسداد دہشت گردی کے عالمی تناظر میں انتہائی اہم اور مؤثر ثابت ہو رہی ہے۔ جنرل مائک ایرک نے کہا کہ داعش خراسان اس وقت عالمی سطح پر سب سے سرگرم دہشت گرد تنظیموں میں شمار ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ قریبی انٹیلیجنس تعاون کے نتیجے میں داعش خراسان کے درجنوں دہشت گردوں کو ہلاک اور گرفتار کیا گیا۔ سینٹ کام کے سربراہ نے کہا کہ اس وقت داعش خراسان پاکستان اور افغانستان کی سرحدی پٹی پر سرگرم ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2024 کے آغاز سے اب تک پاکستان کے مغربی علاقوں میں 1000 سے زائد دہشت گرد حملے ہو چکے ہیں۔ ان حملوں میں تقریباً 700 سیکیورٹی اہلکار اور شہری جاں بحق اور 2500 زخمی ہوئے ہیں۔ جنرل مائک ایرک نے کہا کہ داعش خراسان کمزور ہو چکی ہے اور حالیہ مہینوں میں ان کو پہنچنے والے بھاری نقصانات کی وجہ سے اس کی سرگرمیوں میں نمایاں کمی آئی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ امریکہ میں مودی سرکار کا خفیہ نیٹ ورک بے نقاب ہو گیا ہے۔ دی گارجین کے مطابق امریکہ کے فریمانٹ گوردوارے نے ہندو امریکن فاؤنڈیشن کو مودی سرکار کا غیر ملکی ایجنٹ قرار دے دیا ہے۔ گوردوارے نے الزام عائد کیا کہ ہندو امریکن فاؤنڈیشن بھارتیہ جنتا پارٹی کے مفادات کو امریکہ میں فروغ دے رہی ہے۔ ہندو امریکن فاؤنڈیشن نے مودی سرکار اور بی جے پی کے موقف کی مسلسل حمایت کی ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق ہندو امریکن فاؤنڈیشن نے مودی کے اقتدار میں آنے کے بعد سیاسی سرگرمیاں بڑھا دیں۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں سری نگر کے چوٹا بازار قتل عام کے شہداء کی آج 34ویں برسی منائی گئی۔ بھارتی فوجیوں نے 1991 میں آج ہی کے دن خواتین اور بچوں سمیت 32 بے گناہ شہریوں کو شہید کیا۔ متاثرہ افراد کے اہل خانہ کئی دہائیوں کے بعد آج بھی انصاف کے منتظر ہیں۔ لوگوں نے آج مزار شہداء سری نگر میں حاضری دی اور شہداء کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔
کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید مناس نے ایک بیان میں اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ علاقے میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کا نوٹس لے۔ انہوں نے عالمی ادارے سے مطالبہ کیا کہ وہ کشمیریوں کو ان کا ناقابل تنسیق حق خود ارادیت دلوانے میں اپنا کردار ادا کرے، جس کی ضمانت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے دے رکھی ہے۔ ادھر بھارتی فوجیوں نے ضلع سامبا کے علاقے سدیالی میں بڑے پیمانے پر محاصرے اور تلاشی کی کارروائی شروع کی۔ بھارتی بارڈر سیکیورٹی فورس نے سامبا میں ولیج ڈیفنس گارڈز کے لیے جنگی بنیادوں پر ہتھیاروں کی تربیت کا خصوصی پروگرام شروع کیا ہے۔ تربیتی پروگرام میں آزادی پسند کشمیریوں کو نشانہ بنانے پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ محصور غزہ میں اسرائیلی فوج کی مسلسل فائرنگ اور فضائی حملوں میں مزید 38 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فضائی حملوں میں شہید فلسطینیوں میں سے بیشتر غزہ کے وسط میں امریکہ کی سرپرستی میں انسانی امدادی تنظیم کے ایک مرکز میں جمع تھے۔ غزہ کے وسطی اور جنوبی علاقوں میں اسرائیلی گولہ باری سے 3 فلسطینی شہید ہو گئے۔ یورپی یونین غیر قانونی ترک وطن اور سرحد پار جرائم کی روک تھام کے لیے بوسنیا ہرزیگوینیا کی سرحدوں پر گارڈز تعینات کرے گی۔ اس حوالے سے بوسنیا کی وزراء کونسل کی چیئرپرسن اور ترک وطن اور داخلی امور کے لیے یورپی یونین کے کمشنر کے درمیان ایک معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ یہ معاہدہ بوسنیا ہرزیگوینیا کو اپنی سرحدوں کے تحفظ میں مدد دے گا۔ امریکہ میں لاس اینجلس کے بعد نیو یارک، اٹلانٹا اور شکاگو میں ترک وطن قوانین کے خلاف احتجاجی مظاہروں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ شہر میں سلامتی اور امن یقینی بنانے کے لیے لاس اینجلس میں کرفیو بھی نافذ کر دیا گیا ہے۔ تشدد سے بچنے کے لیے لاس اینجلس میں نیشنل گارڈ کے تقریباً 4000 فوجی اور 700 میرینز فوجی تعینات کیے گئے ہیں۔ امریکہ اور چین نے اپنے تجارتی معاہدوں کے لیے ایک لائحہ عمل پر اتفاق کیا ہے۔ امریکی وزیر تجارت ہاورڈ لیٹنک نے لندن میں صحافیوں کو بتایا کہ اس معاہدے سے نایاب زمینی معدنیات اور مقناطیس اور دیگر چینی برآمدات پر عائد حالیہ امریکی برآمدی پابندیاں متوازن طریقے سے ختم ہو جائیں گی۔ خبرنامہ جاری ہے اور اب پیش کی جائیں گی کھیلوں کی خبریں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے عالمی فرنچائز ٹورنامنٹس میں شرکت کے لیے بابر اعظم، محمد رضوان اور شاہین شاہ آفریدی سمیت 13 کھلاڑیوں کو NOC جاری کر دیے ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی ایک پریس ریلیز کے مطابق یہ فیصلہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی، نومنتخب ہیڈ کوچ مائک ہیسن اور قومی سلیکشن کمیٹی کی مشاورت کے بعد کیا گیا۔ اس اقدام کا مقصد بین الاقوامی سطح پر کھلاڑیوں کے تجربے میں اضافہ کرنا اور ان کی ذمہ داریوں کو کم کرنا ہے۔ پاکستانی بالرز نے بین الاقوامی سطح کے حالیہ میچز میں متاثر کن کارکردگی کا مظاہرہ کر کے تازہ ترین ICC T20 انٹرنیشنل درجہ بندی میں نمایاں کامیابی حاصل کی ہے۔ باؤلنگ رینکنگ میں پاکستانی پیسر حارث رؤوف اور عباس آفریدی سب سے آگے ہیں اور دونوں کھلاڑیوں نے 605 ریٹنگ پوائنٹس کے ساتھ مشترکہ طور پر 18ویں پوزیشن حاصل کی۔ پاکستان کے لیفٹ آرم فاسٹ ترین بالر شاہین آفریدی نے بھی عالمی رینکنگ میں برتری حاصل کی ہے اور وہ 552 پوائنٹس کے ساتھ 35ویں نمبر پر ہیں۔ پاکستان کے T20 انٹرنیشنل میچز کے نائب کپتان شاداب خان بھی عالمی رینکنگ میں 58ویں نمبر پر ہیں۔ عالمی رینکنگ میں شاداب خان اور اسپنر ابرار احمد دونوں نے 476 پوائنٹس حاصل کیے۔ T20 انٹرنیشنل کی بیٹنگ رینکنگ میں پاکستان کے مایہ ناز بلے باز بابر اعظم اور محمد رضوان 12ویں اور 13ویں نمبر پر ہیں، جبکہ وکٹ کیپر محمد حارث 30ویں نمبر پر ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کرکٹر ثنا میر کو ICC ہال آف فیم میں شمولیت پر مبارکباد دی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے آج ایک بیان میں کرکٹر ثنا میر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ICC ہال آف فیم میں ان کی شمولیت ملک کی ہر لڑکی کی کامیابی ہے۔ ایلپائن کلب آف پاکستان، پاکستان باڈی بلڈنگ فیڈریشن اور پاکستان 10 پن بالنگ فیڈریشن سمیت 3 اہم کھیلوں کی فیڈریشن کے انتخابات پاکستان سپورٹس بورڈ کے زیر اہتمام رواں ماہ کی 20 تاریخ کو ہوں گے۔ یہ تھیں کچھ کھیلوں کی خبریں اور اب سنتے ہیں کچھ خبریں تجارت کی دنیا سے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 2328 پوائنٹس کی اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,24,352 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 1041 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل
592 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج پرویز احمد کو کمپنی کے سب سے زیادہ 78 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 478 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 283 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 157 میں کمی، جبکہ 38 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید 282 روپے 10 پیسے اور قیمت فروخت 282 روپے 60 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ قیمت خرید 380 روپے 30 پیسے اور قیمت فروخت 380 روپے 98 پیسے، یورو قیمت خرید 322 روپے اور قیمت فروخت 322 روپے 57 پیسے، سعودی ریال قیمت خرید 75 روپے 22 پیسے اور قیمت فروخت 75 روپے 35 پیسے، UAE درہم قیمت خرید 77 روپے 65 پیسے اور قیمت فروخت 77 روپے 78 پیسے، جاپانی ین قیمت خرید 1 روپے 94 پیسے اور قیمت فروخت 1 روپے 95 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 3,02,554 روپے رہی۔ یہ تو تھی تجارتی خبریں، اور اب چلتے ہیں فن کی دنیا میں۔ سنتوش کمار کے نام سے مشہور پاکستان کے فلمی اداکار سید موسیٰ عباس رضا کی 43ویں برسی آج منائی گئی۔ اس حوالے سے ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے سجاد پرویز کی یہ رپورٹ۔ سید موسیٰ رضا نے عثمانیہ یونیورسٹی سے گریجویشن کیا اور انہوں نے بمبئی کی فلمی صنعت کی 2 فلموں اہنسا اور میری کہانی میں کام کیا۔ قیام پاکستان کے بعد وہ پاکستان چلے آئے، جہاں انہوں نے مسعود پرویز کی فلم بیلی سے اپنے پاکستانی سفر کا آغاز کیا۔ کسی کا نام شامل ہو گیا میری کہانی۔ بعد میں شہری بابو، قاتل، سرفروش، حمیدہ، وعدہ، مکھڑا نے انہیں پاکستان کا سب سے بڑا اداکار بنا دیا۔ انہوں نے مجموعی طور پر 92 فلموں میں کام کیا، جن میں 10 پنجابی فلمیں بھی شامل تھیں۔ پاکستان ٹیلی ویژن نے اپنے سرکاری یوٹیوب چینل پر 90 کی دہائی کی بچوں کی مشہور ڈرامہ سیریز اینک والا جن کو ریلیز کر کے بچپن کی یادیں تازہ کر دی ہیں۔ اینک والا جن اب PTV یوٹیوب چینل پر دستیاب ہے، جس میں پرانے شائقین اور نسل نو کے ناظرین دونوں کو راغب کرنے کے لیے ویژولز کو بہتر بنایا گیا ہے۔ اور اب کچھ خبریں سائنس سے متعلق۔ کافی آپ کو بیدار رہنے میں مدد دے سکتی ہے۔ مونٹریال یونیورسٹی کے محققین کی ایک ٹیم نے وضاحت کی ہے کہ جب آپ سوتے ہیں تو کافی دراصل آپ کے دماغ پر کیا اثر ڈالتی ہے۔ نیچر کمیونیکیشن بایولوجی کے جریدے میں شائع ہونے والی ایک تحقیق میں مونٹریال یونیورسٹی کے محققین کی ایک ٹیم نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ کیفین کس طرح نیند کو تبدیل کر سکتی ہے اور دماغ کی بحالی کو متاثر کر سکتی ہے۔ محققین کا کہنا ہے کہ کیفین دماغی سگنلز کی پیچیدگی کو بڑھاتی ہے اور نیند کے دوران دماغ کی تخلیق کو بڑھاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دماغ پر منفی طور پر اثر انداز ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کم نیند آتی ہے، اور یہ نوجوان بالغوں میں زیادہ واضح ہے۔ یونیورسٹی آف کوپن ہیگن کی ایک تحقیق کے مطابق حال ہی میں دریافت ہونے والے مالیکیولز فنگر پرنٹس ذیابیطس کے علاج و تشخیص کے طریقہ کار کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ یونیورسٹی کی سائنسدانوں کی ٹیم نے انکشافات سامنے لائے ہیں کہ کس طرح ہمارے جسم ہارمونز میں انسولین کو کنٹرول کرتے ہیں، جو بلڈ شوگر کو مناسب سطح پر رکھنے اور ذیابیطس کے بڑھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ دریافت ٹائپ 2 ذیابیطس کے بہتر علاج اور جلد تشخیص میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ تو تھی سائنس کی دنیا کی کچھ خبریں، اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات محمد جنید سے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور مطلع صاف ہے، تاہم بلائی خیبر پختونخوا گلگت بلتستان میں مطلع جزوی ابرآلود ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم کل بروز جمعرات شام رات کے دوران بلائی خیبر پختونخوا، خطہ پٹوہار، کشمیر اور گلگت بلتستان میں مطلع جزوی ابرآلود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر تیز ہوا، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ موجودہ شدید گرمی کے لہر جمعرات کے روز بھی برقرار رہنے کا امکان ہے۔ اس دوران ملک کے بلائی علاقوں، وسطی بلائی پنجاب، اسلام آباد، خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان میں دن کے درجات معمول سے 5 سے 7 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے، جبکہ جنوبی علاقوں، بلائی وسطی سندھ اور جنوبی پنجاب اور بلوچستان میں 4 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کی توقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک، جبکہ میدانی علاقوں میں شدید گرم رہا۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل: سب سے زیادہ درجہ حرارت بکر جیکب آباد میں 49 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ سبی، نورپور تل، سرگودا
बड़ौदा, गुजरांवाला, हाफिजाबाद में 48 डिग्री सेंटीग्रेड, अटक, शेखोपुरा, मंडी बाउद्दीन, जेलम, जोराबाद, बाउलनगर, कसूर, मंगला, सियालकोट, लिया, बन्नू और डेरा इस्माइल खान में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में 45 डिग्री सेंटीग्रेड, मरी 32, लाहौर 46, कराची 34, पेशावर 45, क्वेटा 35, मुजफ्फराबाद 45, गिलगित 38, करदू 32, श्रीनगर 34, जम्मू 44, ले 26, पुलवामा 33, अनंतनाग 34 और शोपिया में 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब खबरनामा ख़त्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता माह तरसीलात ज़र में इजाफे पर इत्मीनान का इज़हार किया है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड इजाफा सरमायाकारों और कारोबारी बिरादरी की जानिब से अवाम दोस्त बजट पर एतमाद का मज़हर है। हुज्जाज किराम को सऊदी अरब से वापस लाने के लिए बाद हज परवाज़ें शुरू हो गई हैं। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे आदिल इफ्तिखार, सुपरवाइज़र शोबा उर्दू हिना शाहिद, मुदीर होम डेस्क नूर हुसैन चंद, मुदीर फॉरेन डेस्क एहसन अमजद, न्यूज़ प्रोड्यूसर सईद अहमद कुरैशी, मुदीर आला राना गुलाम मुस्तफ़ा और निगरान आला अमानुल्लाह सिप्रा। पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं। इसी के साथ समीना वक़ार और नईम ज़ुबैरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।